کہتے ہیں کہ معاشی انقلاب کے بغیر اخلاق و کردار کی بلندی ناممکن ہے۔ میرا خیال ہے ٹھیک کہتے ہیں۔ آج ہم بار بار سنتے ہیں کہ لوگ بے ایمان ہو گئے ہیں، جھوٹ عام ہو گیا ہے، رشوت بڑھ گئی ہے، ضمیر مر گیا ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ سوچا کہ کیا ضمیر بھوک میں زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ جہاں ماں بیمار ہو اور دوائی کے لیے پیسے نہ ہونا، وہاں صبر کے واز کمزور لگنے لگتے ہیں۔ جہاں مزدور سارا دن پسینہ بہائے اور شام کو بچوں کے لیے دودھ تک نہ خرید سکے، وہاں پر ایمان کے خطبے بھوکے پیٹ نہیں اترتے۔ جہاں پر محنت کش کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دبا لی جائے، وہاں پر امانت اور دیانت کا درس بےمانی ہو جاتا ہے۔ جہاں پر بچی کے جہیز کے لیے باپ اپنی عزت بیچنے پر مجبور ہو جائے، وہاں پر عزت نفس کی باتیں کتابی محسوس ہوتی ہیں۔ جہاں طالب علم کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہ ہوں، وہاں علم ایک عبادت ہے، یہ جملہ طنز بن جاتا ہے۔ جہاں کسان اپنی فصل اگا کر خود بھوکا مر جائے نا، وہاں پر شکر گزاری کا مفہوم اپنی چمک کھو دیتا ہے۔ جہاں بچہ دودھ کے لیے روتا ہے اور باپ کی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہوتا، وہاں کردار کی باتیں بھی کتابی لگنے لگتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے خوشحال ممالک میں کرپشن سب سے کم کیوں ہوتی ہے؟ نہیں پتہ۔ 2024 کے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل انڈیکس کے مطابق ڈنمارک، فن لینڈ، نیوزی لینڈ، یہ وہ ممالک ہیں جو دنیا میں سب سے کم کرپٹ ہیں، اور یہی وہ ممالک ہیں جہاں پر فیکس آمدنی تقریباً $60,000 سے زیادہ ہے، اور عوام کو صحت، تعلیم، انصاف اور روزگار کی ضمانت حاصل ہے۔ جب ریاست بھوک مٹا دے تو لوگ ایمانداری سے جیتے ہیں۔ جب معاشی انصاف ہوتا ہے تو چوری کا پھر جواز ختم ہو جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس 2023 میں وہ ممالک سب سے اوپر ہیں جنہوں نے معاشی استحکام کو اخلاقی استحکام کا ذریعہ بنایا۔ ناروے، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، یہ وہ قومیں ہیں جہاں نہ مذہبی درس روزانہ ہوتا ہے، نہ ممبر و محراب سے واز سنائی دیے جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہاں لوگ جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ نہیں توڑتے، رشوت نہیں لیتے، کیونکہ ان کے نظام نے انہیں بے خوف اور باعزت زندگی دی ہے۔ اب ذرا اپنے خطے کی طرف نظر ڈالیں۔ جنوبی ایشیا میں تقریباً 40 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان میں 2024 تک مہنگائی کی شرح 30% سے زیادہ تجاوز کر گئی تھی، اور تقریباً 40% نوجوان یا تو بے روزگار تھے یا پھر وہ کم سیلری اجرت پر کام کر رہے تھے۔ یہ وہ اعداد ہیں جو چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی زوال کا بنیادی سبب معاشی زوال ہے۔ جب استاد کے گھر میں فاقہ ہو تو وہ تعلیم بیچے گا، جب پولیس والے کی تنخواہ ناکافی ہوگی تو وہ رشوت لے گا، ظاہر ہے، جب سیاستدان کا کاروبار بند ہو جائے گا تو وہ پھر اقتدار کو خرید لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جاپان کا کرائم ریٹ دنیا میں سب سے کم کیوں ہے؟ کیونکہ جب پیٹ بھرا ہو نا تو پھر ہاتھ کانپتا نہیں ہے، اور جب ہاتھ مطمئن ہو تو پھر زبان جھوٹ نہیں بولتی۔ دوسری طرف جہاں غربت بڑھتی ہے وہاں اخلاق مر جاتا ہے۔ نائجیریا، افغانستان، سوڈان، پاکستان، یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر غربت کی شرح 50% سے بھی زیادہ کم ہے، اور کرپشن، دہشت گردی اور بدامنی عام ہے۔ تو بات واضح ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قوم سچ بولے، وعدہ پورا کرے، امانت دار بنے، تو پہلے اسے 2 وقت کی عزت دار روٹی دینی ہوگی۔ اخلاق بھوکے پیٹ نہیں اگتا، کردار خالی جیب سے نہیں بنتا۔ دیکھیں، معاشی انقلاب کوئی عیش و عشرت کا مطالبہ تو ہے نہیں نا، یہ تو اخلاقی بقا کی پہلی شرط ہے۔ جو ریاست اپنے مزدور، استاد، کسان اور سپاہی کو بھوکا رکھتی ہے نا، وہ ایماندار نہیں، وہ مجرم پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اگر ہمیں کردار کی بلندی چاہیے تو ہمیں سب سے پہلے معاشی عدل قائم کرنا ہوگا، ورنہ ہم صدیوں تک ممبر سے واز سنتے رہیں گے اور اثر صفر ہوگا۔ زندہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ویسے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم ہی لوگ ہیں جو اپنے غریب پسے ہوئے غیر منظم ملکوں سے اٹھ کر کے انگلینڈ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ وغیرہ جیسے ممالک میں جا کر اچانک سے نیک کیسے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہنچتے ہی ہم جھوٹ بولنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ٹریفک کے سگنل پر رکنا سیکھ جاتے ہیں۔ قطار میں کھڑے ہونا ہمارے لیے ہمیں بالکل برا نہیں لگتا۔ رشوت دینے کا تو خیال ہی دل سے نکل جاتا ہے، کوئی سفارش نہیں۔ اور امانت دیانت ہماری فطرت بن جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں ہمیں ایک ایسا نظام، ایسا ماحول، ایسی سہولتیں ملتی ہیں جو ہمیں جرم سے روک دیتی ہیں، جہاں ہمیں انصاف کا یقین ہوتا ہے، قانون کی برابری پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے، محبت کا صلہ ملتا ہے، محنت کا صلہ ملتا ہے، عزت نفس محفوظ رہتی ہے۔ اور جب انسان کو بنیادی حقوق مل جائیں تو پھر وہ غلط راستہ کیوں اختیار کرے گا؟ وہ ایماندار اس لیے نہیں بنتا کہ اس کی فطرت بدل گئی ہے، بلکہ وہ اس لیے بنتا ہے کہ ماحول بدل گیا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے ممالک میں بھی ایسا ہی انصاف، ایسی سہولتیں، ایسا ہی احترام انسانیت پیدا کر لیں نا،
تو شاید ہمیں نیک بننے کے لیے ملک بدلنے کی ضرورت نہ پڑے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان معاشروں میں جا کر نا ہمارے اندر اتنی سچائی، انصاف، صفائی، دیانت اور انسانیت جاگ جاتی ہے کہ پھر ہم بس ایک خدا کی عبادت ہی باقی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. ورنہ ہمیں جنت میں جانے سے کوئی اور روک نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر آ کر ہمیں ہم وہ سب کچھ کرنے لگتے ہیں جو ایک اچھے سچے دیانتدار انسان یا مسلمان کو کرنا چاہیے. بس فرق یہ ہے کہ اس نظام کو یہ لوگ اللہ کا نظام نہیں کہتے ہیں، اس نظام کا نام کچھ اور ہے، مگر اصول، انصاف، دیانت، صفائی اور انسانیت کے تقریباً وہی ضابطے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے واضح کر دیے ہیں. تو بات یہ ہے کہ معاشی انقلاب کے بغیر اخلاق و کردار کی بلندی بالکل ناممکن ہے. جیب میں پیسے ہوں گے تو آپ سچ بھی بولیں گے اور انسانیت کی خدمت بھی کریں گے.